یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک المیہ ہے. یہاں پر بڑی ماحول کے اندر گھٹن اور تشدد اور تقلید کا تعصب یہ بہت زیادہ برصغیر میں رہا ہے. اب تو اللہ کی توفیق سے کافی ساری شدت میں کمی پیدا ہو چکی ہے، ورنہ ایک وقت تھا یہاں بڑا ہی تشدد تھا، حدیث والے لوگ کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ اس طرح ہوا یہ سارے احباب نا بڑے بڑے مفتی علماء اناف کے، خواہ وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء بریلویہ سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں طرف کے علماء نے جمع ہو کر ایک فتویٰ مرتب کیا. فتویٰ کیا تھا؟ ایک طوفان تھا انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو ابھارنے والا فتویٰ تھا. جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، اتنی موٹی کتاب چھپی ہے، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، کہ جس کو وہابی یہ کہتے ہیں وہ بندہ اگر مسجد میں آ جائے تو اس کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے. اور کئی لوگ جہاں وہ بیٹھا ہوتا تو جگہ کو دھوتے تھے. اس طرح کے یہاں حالات تھے. سکیم موڑ مسجد بکر صدیق میں جب میں شروع میں ہوتا تھا، قصور سے ایک بزرگ قاری صاحب ہمارے پاس کافی عرصہ بچوں کو پڑھانے کے لیے رہے، تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا. قصور میں ایک عالم ہوتے تھے مولانا ابراہیم خادم قصوری، یہ کنگن پور والے نہیں جو پچھلے دنوں بہت ہوئے، ان سے پہلے ایک عالم ہوتے تھے بہت بڑے. تو وہ مجھے ان بزرگ نے واقعہ سنایا کہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے گھر سے بڑی مار پڑی تو میں گھر سے نکل کے دوڑ پڑا. کہتے میں نے بڑا دوڑ لگائی، چلتے چلتے ایک وقت ایک بارڈر کے ایریے کے قریب کوئی گاؤں تھا، میں وہاں پہنچ گیا. مغرب کی نماز تھی، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا. کہتے خیر جماعت میں کھڑا ہو گیا. امام صاحب نے جب الضالین کہا تو میں نے اونچی آمین کہہ دی. کوئی اونچی آمین کہنے والا وہاں بندہ نہیں تھا. جو ہی نماز سے سلام پھرا نا، جو ایک دائیں طرف تھا ایک تھپڑ اس نے رسید کیا، ایک بائیں والے نے رسید کیا. تو نے آمین کہیے ہماری نماز خراب کر دی. وہ مارنا شروع ہو گئے ان کو. گاؤں کا کہتے ہیں ایک نمبردار تھا، وہ بھی مسجد میں تھا، سیاںا بندہ تھا. اس نے چھڑایا اور اس نے کہا کہ خدا کا خوف کھاؤ، بچہ ہے، اس کی زبان سے اگر آمین اونچی نکل گئی ہے تو اس کو سمجھاؤ بجائے کہ تم نے مارنا شروع کر دی ہے. کہتے ہیں جو ہی اس نے مجھے چھڑایا اور ان سے بات کرنا شروع کی، میں مسجد سے نکل کے دوڑ لگا دی. اس گاؤں میں کہتے ہیں مسجد سے نکلا تو گلی میں چلتے ہوئے ایک طرف ایک کوڑ، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایسا کمرہ جہاں جانور باندھتے ہیں نا، تو وہ کھلا ہوا نظر آیا کہ میں اندر داخل ہو کنڈی لگا لی. اب وہ جو چودھری صاحب تھے نمبردار، انہوں نے دیکھا بچہ ہے تو ڈر گیا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے کہ تو وہ اس ویلی میں کے پاس سے گزرے نا، تو انہوں نے دیکھا یہاں اندر کنڈی لگی ہے، پہلے تو کھلا تھا. تو دروازہ کھٹکھٹا کہنے لگے بیٹا اگر تم اس کمرے میں ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاؤں کا نمبردار ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تو میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں اتنے میں مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا ہمارے گاؤں میں ایک وہابی آ گیا. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے پکڑ کر نا اپنے گھر لے گیا نمبردار. صبح سویرے دیہاتوں میں یہ آج بھی ایسے ہے کہ ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، گھر کی صفائی کی، پھر آٹا گوندا ناشتہ، تو چولہے کے پاس ہی بچے سارے گھر والے افراد بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں. اب چلو جو ترقی یافتہ کوئی گاؤں ہے تو کمروں میں بیٹھ کے ٹیبل میز آ گئے، لیکن ابھی بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہتے صبح سویرے وہ گاؤں چودھری صاحب کی بیگم ناشتہ بنا، مجھے انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ جاؤ. وہ چھوٹی پیڑھی جو ہے وہ بچھا دی اور کہا اس پر بیٹھو ناشتہ کرو. کہتے میں ناشتہ کر رہا تھا تو ایک بوڑھی مائی سار اس کا ہل رہا، بڑی لاغر کمزور سی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا چلتی چلتی وہ اس گھر میں داخل ہو کے نا دروازے سے اندر کہتے ہیں نمبردارا میں سنیا تیرے گھر کوئی بھابی آ گیا، میں بخات سی بھابی کیوں جا ہوں. اب اتنا ہوا بنایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ جب اندر
آئی نا تو اس نے کہا بیبے اندر آ جا، ایتھے کول ہی ہے ساڈے، قریب آ گئی نا جب تو چودھری صاحب کہتے ہیں بیبے اے آئی بھابی، ناشتہ پہ کر دے، روٹی کھاندہ ہی پیا، آندھی ہاں ہائے اے تے بندہ ہے، بھابی کیڑی بلا دا نہ ہے۔ تو کبھی یہ حال ہوتا تھا، اب الحمدللہ شدت ختم ہو گئی۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ حدیث تو بعد کا مسئلہ ہے، قرآن السلام قرآن پاک اس کا ترجمہ کرنا یہاں کفر سمجھا جاتا تھا۔ وہ شیخ اکرام کی کچھ کتابیں ہیں، روداد کوثر، آب کوثر، موج کوثر، تو ان کتابوں کے اندر ایک انہوں نے شاہ ولی اللہ کے حالات میں لکھا ہے، جن حالات میں شاہ ولی اللہ نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹوں نے اردو ترجمہ کیا، تو بڑے بڑے گدی نشینوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا کہ قرآن کا ترجمہ اس نے کیوں کیا ہے۔ اتنی جہالت تھی، تو حدیث دشمنی جہاں بہت تھی، تو اسی حدیث دشمنی کا نتیجہ یہ ایک اکاڑوی پالٹی ہے۔